السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی اچھی تربیت کی فکر کریں۔ آج عورتیں مائیں تو بن جاتی ہیں مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کو تربیت کیسی دینی ہے۔ اس بیچاری کی خود ہی صحیح تربیت نہیں ہو پائی ہے، بچے کی کیا تربیت کرے گی؟ آج یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی۔ ایک وقت تھا کہ جب کہ مائیں بچوں کی دینی اور اسلامی تربیت کے لیے خوب کوشش کرتی تھی۔ آج ہے کوئی ماں جو کہے کہ میں اللہ کے ساتھ بچے کا یقین بناتی ہوں، ہے کوئی ماں جو یہ کہے کہ میں صبح و شام بچے کو اچھی باتوں کی تعلیم دیتی ہوں اور بری باتوں سے روکتی ہوں۔ ایک وقت تھا کہ مائیں بچے کو یہ بات سکھاتی تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، گالی مت دینا، لڑائی جھگڑا مت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، سب کو سلام کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا، بروں کی صحبت سے دور رہنا، جب تمام اچھی باتوں کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ اور یہ تب تھا جب کہ وہ خود بھی اچھی اور تربیت یافتہ مائیں ہوتی تھی۔ وہ بچے کو سلانے کے لیے لوریاں دے رہی ہوتی اور زبان پر سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی، وہ دودھ پلا رہی ہوتی اور ذکر اللہ میں مشغول ہوتی تھی۔ اس دودھ سے بچے کے اندر انوارات پیدا ہوتے تھے، وہ دین کے اور اسلام کے سپاہی بنتے تھے۔ پس بچوں کی اچھی تربیت کرنا اولاد کا بنیادی حق ہے جس پر والدین کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کے دل میں نیکی اور تقوی کا بیج بو کر اس کی آبیاری کرتے رہنا چاہیے تاکہ گھروں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کھیتیاں لہلہائیں اور ہمارے بچے بڑے ہو کر جماعت اور معاشرے کا مفید وجود ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ یعنی مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی طرف ہمیشہ متوجہ رہیں اور اپنی اولاد کی فکر کرتے رہیں اور ان کی نگرانی کرتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے میں ان کے مناسب رہنمائی کرے اور اس رنگ میں ان کی تربیت کرے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے مد نظر رہنا چاہیے کہ اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ تحفہ نہیں جو باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے۔ تربیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تربیت، دوسرا باطنی تربیت۔ ظاہری اعتبار سے تربیت میں اولاد کی ظاہری رنگ روپ و لباس، کھانے پینے، نشست و برخاست، میل جول، اس کے دوست و احباب اور تعلقات و مشاغل کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کی تعلیمی کی جانکاری اور بلوغت کے بعد ان کے ذرائع معاش کی نگرانی وغیرہ امور شامل ہیں۔ یہ تمام امور اولاد کی ظاہری تربیت میں داخل ہیں اور باطنی تربیت سے مراد ان کے عقیدہ اور اخلاق کی اصلاح و درستگی ہے۔ اولاد کی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی تربیت ماں باپ کے ذمہ فرض ہے۔ ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بے حد رحمت و شفقت کا فطری جذبہ اور احساس پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں اولاد کی تربیت کے بارے میں واضح ارشادات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ
جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اپنی اولاد کو تعلیم دو اور ان کو ادب سکھاؤ۔ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو فرائض اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کے لیے کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھے آداب سکھا دے۔ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، جب آخرت والے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے کیا ادب سکھلایا اور کس علم کی تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں پر اپنی اولاد کی مدد کرو۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اور قیمتی خزانہ ہے۔ دعائیں اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ قرآن میں اپنے مومن بندوں کو اپنے اولاد کے لیے دعا کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔